أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر بھی ہیں، اللہ جل شانہ نے جن کی اولاد سے انسانوں کو زندگیاں عطا فرمائی، آپ ذریعہ بنے. سیدنا آدم علیہ السلام سے ابتدا فرمائی، اور آپ ابو البشر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، یعنی دونوں اللہ رب العزت نے آپ کو عظمت عطا فرمائی کہ انسانوں کے والد محترم بھی ہیں اور نبی بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا ہے. اور سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہی اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو محفوظ فرمایا. سارے نبی آپ کی اولاد میں ہی تشریف لے کے آئے. ایک صحابی روایت کرتے ہیں، حیات صحابہ میں ہے یہ، کہ کیسو کسرا کے پاس جب میں ایک دفعہ گیا تو اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، تو مجھے اندر لے گیا. پھر اندر ایک اور کمرے میں لے گیا تو اس نے ایک صندوق نکالا، صندوق میں سے اندر ایک اور چیز نکالی اور اس نے کہا اب دیکھتے جاؤ. کہتا اس نے مجھے کچھ تصویریں دکھانی شروع کی. کہتا میں دیکھتا رہا اور تصویر کے نیچے نام لکھا ہوا تھا. تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی تصویریں تھیں اور نام تھا. فرماتے میں نے تو نہیں دیکھی تو میں بڑا حیران ہوا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی تو کہتے اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا یہ تو ہمارے آقا مولا ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فرمایا ان کے ساتھ یہ دو شخص ہیں، یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی بھی ساتھ تھے. باقی نبی اکیلے تھے نبی وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق بھی تھے. تو میں نے کہا یہ تیرے پاس کیسے آ گئی؟ وہ تو مسلمان بھی نہیں، اور یہ تصویریں سب کی تصویریں. اس نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ پایا ہے، تو ان سے ہی سنا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میری اولاد میں جو نبی آئیں گے آپ مجھے ان کی زیارت کرا دیں، آپ انہیں مجھے دکھا دیں. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آپ کو تھا. تو آپ کے یہ نبی جو ہے نا، باقی آپ آخری نبی ہیں تو اس کے بعد نبی نہیں، یہ آپ کے جانشین ہیں جن کی یہ 7 تصویر ہے. تو یہ اللہ کا یہ بنا ہوا نظام تھا، ایسا ہونا تھا. آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، امام الانبیاء بنایا گیا، آپ سید الاولین آخرین نبیوں کی امامت کی. اللہ نے آپ کو عظمت دی، اللہ نے آپ کو معراج نصیب فرمائی، اور آپ کی امت کو کچھ ایسی نشانیاں اور ایسی آسانیاں اور ایسی اعمال دیے گئے جو اس سے پہلے کسی امت کو کبھی نہیں دیے گئے. اور پھر جیسے لیلۃ القدر کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس امت کے لیے، گناہوں کی معافی، آخری سانس تک معافی، تو یہ سارا اس امت کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے، کچھ نبی کچھ ملک کے لیے تھے، کچھ علاقوں کے لیے تھے، کچھ وقت کے لیے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے پیچھے رسول تھے، ان کی امت میں نبی آئے. جس میں سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آپ رسول تھے اور آپ کی امت میں نبی آئے، کافی نبی آئے. اسی طرح نبی آتے رہے. آپ خاتم النبیین ہیں ایک، اس کے بعد آپ عالمگیر نبی ہیں، کسی ایک علاقے کے لیے ایک وقت کے لیے نہیں. آپ
مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور زمین سے آسمان و دنیا تک کے، اور قیامت کی اگلی صبح تک نبی تو سارے نبی جو ہیں وہ جنت میں بھی ان کی شان ہوگی نبوت کی، لیکن نبوت کی جو تعلیمات کا جو منسوخ نہیں ہوں گی وہ صرف رسول اللہ کی ہے، جو کبھی بھی منسوخ نہیں ہوں گی، وہ آخری اس تک قائم و دائم رہے گی۔ تو یہ شان آپ کی، یہ عظمت آپ کی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تو جو باقی نبی تھے ان کے کچھ علاقوں کے تھے، کچھ وقتی، کچھ زمانے کے لیے تھے، اور اس ترتیب کے اعتبار سے تھے۔ آپ کو اللہ پاک نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور عالمگیر، اور پھر قیامت تک کی صبح تک کی سارا آپ ہی کا دین ہے، تو آپ کی نبوت بھی عالمگیر ہے، اور آپ کی شان بھی عالمگیر ہے، اور آپ کی ذات بھی عالمگیر ہے، اور برکات کا منبع ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ آسمان دنیا میں سورج رکھا، اور اپنی برکتوں کا منبع و مرکز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو۔ سورج غروب بھی ہو جاتا ہے، چھپ بھی جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، میرے نبی کی نبوت میں کوئی اندھیرا اور چھپنے کا کام نہیں۔ وہ سدا جیسے سورج دوپہر کی آب و تاب پہ ہوتا ہے، میرے نبی کی نبوت ایسے ہی آب و تاب پہ، ایسے ہی آب و تاب پہ۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وجود مبارک ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن آپ کی نبوت کی برکتیں اور کیفیات اسی ہی طرح جاری اور ساری ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت اور ساری امت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر یتن میں ایسے ہی ہیں جیسے دنیا میں تھے، اور سارے نبیوں کا ایسے ہوتا ہے، لیکن آپ کی شان سب سے بلند ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے میری زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتے مدد پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جب میرے امتی مرد عورت اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے نام اعمال مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ حضرات صوفیاء لکھتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کے دن 2 دفعہ، اور ان کی اچھائیاں اور برائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی جاتی ہیں کہ آپ کی امت کے یہ اعمال ہیں، اور ان کی اچھائیاں دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، دوائیں دیتے ہیں، اور ان کے گناہ دیکھ کے رسول اللہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی جیسے آپ کی ذات کو بے شمار خوبیاں، صفات، قوت اور عالمگیر عظمت دی گئی، اسی طرح آپ کی اتباع بھی اسی اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہو یا عبادت ہو دونوں دین ہیں۔ ایک دفعہ میں پرانی بات ہے، ایک صاحب تھے تو انہوں نے کہیں کہا جی کہ یہ جو ہے نا دین جو ہے نا وہ عبادت پہ ہے، عادت پہ نہیں ہے، تو یہ ان کی بکواسات ہے، یہ قرآن کی اور حدیث کی نص کے خلاف ہے، اور یہ جواز بناتے ہیں ایسے لوگ سنت سے بھاگنے کا، حدیث کو چھوڑنے کا، اور اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق قرآن حدیث کو ڈالنے کا۔ اللہ نے جب قرآن مجید میں اصول بنا دیا یہ نبی جو تمہیں دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ، بات ختم کرو، اصول بنا دیا گیا۔ پھر آپ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آج گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اترا، قرآن کے احکامات اور اس کی تشریح جو کی جائے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، حلال حرام کی خود آپ نے بتایا۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزیں قرآن میں وضاحت سے نہیں ہیں، ان کی وضاحت احادیث مبارکہ میں آپ کے قول اور فعل سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن میں بالکل نہیں ہے، وہ بھی دین کے احکامات تھے، ترتیب سے تو آپ نے سکھایا، صحابہ کی جماعت کو بنایا، اور کچھ ایسا تھا کہ آپ نے نہ کہا نہ کیا، لیکن آپ کے سامنے جب کیا گیا تو آپ نے پسند فرمایا، وہ بھی سنت میں آتا ہے، اور آپ کے سامنے کیا گیا آپ کو پسند نہیں آیا تو وہ بھی اس میں آپ کی ناپسندیدگی میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کدو تناول فرما رہے تھے تو شوربہ تھا اور کدو اس کے اندر تھے، تو کدو کو آپ چن کے ایسے کھاتے فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے کدو پسند ہو گئے، صحابہ کا مزاج۔ تو یہ گزارش ہے کہ اس وقت امت کی گمراہی کا ایک سبب یہ ہے، نمازیں بھی قائم ہیں، حج عمرہ بھی قائم ہے، روزے بھی قائم ہیں،
اور اعمال بھی، صدقات بھی، زکات بھی، ترتیب بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ذاتی اعمال جس کو عادت ہے کہ چھوڑ دیا گیا وہ نہیں ہے، وہ اس میں کمی آ گئی ہے۔ جب اس میں کمی آ گیا تو اللہ کے ہاں سے وہ برکتیں بھی ختم ہوں گی۔ برکت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اعمال کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اعمال کے ساتھ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سیکھا اور عمل کیا اور امت کو بتایا اور امت کو سکھایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ام المومنین میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے امت میں، دین کے بہت بڑا ایک حصہ امی جان سے اللہ نے آپ کو دین کے لیے چنا تھا۔ تو صحابہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی اور ذاتی باتیں بھی پوچھتے تھے کہ ہماری زندگیاں، گھریلو زندگیاں بھی اس پہ آئیں۔ عورتیں آ کے پوچھتی تھی، سیکھتی تھیں کہ رسول اللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میاں بیوی ترتیب، گھر کے اعمال ترتیب پسند، کھانا پینا سونا جاگنا سیکھتے تھے۔ تو آج جو امت میں خرابی آئی ہے وہ یہ آئے کہ لوگ یہ کہہ کے یہ عادت ہے جی، اور بعض دفعہ تو ایسا نازیبا استعمال کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جی عربوں کی عادت تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہے۔ ایک اصول سن لیں، فقہی اصول ہے کہ آپ شاعر اللہ ہیں، آپ نے جو کام اپنا لیا وہ عربوں کا نہیں رہا، وہ رسول اللہ کی نسبت کا ہو گیا۔ ایک اسماعیل بدبخت گزرا ہے جو مرزئی ہو گیا تھا، دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل تھا، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا اور بہت تیز تھا بھی، جب طالب علم بھی تھا تو بہت تیز تھا۔ یہ تیزی بعض میں بڑا نقصان دیتی ہے۔ تو وہ مرزئی ہو گیا اور وہ مناظرے کرتا تھا، تو مناظرے میں تیز تھا، دلائل بھی جانتا تھا، اہل سنت کے دلائل بھی جانتا تھا، تو وہ بڑے دلائل دیا کرتا تھا۔ تو ایک کیس آ گیا کہ ایک بچی کی شادی مرزئی سے ہو گئی، تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس سے طلاق مانگی، وہ طلاق نہ دی، انہوں نے عدالت میں کیس کر دیا۔ تو انگریز جج تھا، تو وہ کیس جب آیا، حضرت انور شاہ کشمیری رحم اللہ ان دنوں بیمار تھے، بواسیر تھی، تکلیف تھی، تو استادوں نے کہا جی حضرت ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو بھیج دیں، ہم کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں خود ہی جاؤں گا نا، میں نے جانا ہے اس کیس میں، میں خود جاؤں گا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے نہیں بلکہ اس دور صدی کے سب سے بڑے عالم محدث فقیہ تھے، چلے گئے عدالت میں، تو مرزئیوں کی طرف سے یہ بدبخت اسماعیل آیا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تو پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا یہ شخص کون کھڑا ہے نا، لیکن بدبختی آ جائے، شیطانیت آ جائے نا تو آدمی بے غیرت اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرزا جو ہے نا، اس نے ایک جگہ اپنی جگہ میں کہا کہ ہندوستان میں یہ ایک رواج تھا تو میں نے یہ اپنایا، تو جب شخص دین کو چھوڑ کے رواج اپنائے تو قابل مزاحمت ہے۔ جب یہ بات کی تو اب وہ بولا مرزئی، وہ اسماعیل کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہاں جو سفیر ہوتے ہیں دوسرے، ان کو قتل نہ کیا جانا ایک رواج ہے عربوں میں، تو میں اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اس نے کہا تو حضرت نے فرمایا وہ بدبخت تو وہ کیا کر رہا ہے، جب نبی کوئی بات اختیار کر رہے وہ رواج نہیں رہتا، وہ سنت بن جاتا ہے، وہ دین بن جاتا ہے۔ پھر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چند درمیان میں بات آئی گئی ہے، اس کو ایسے یہاں سے یہ گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا، ظالم تو وہاں سے پڑا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کس ذلیل شخص کے ساتھ لگ گیا ہے، کس کمینے بدبخت کے ساتھ لگ گیا، تجھے حیا نہیں آتی؟ جھوٹے کاذب کے ساتھ لگ گیا ہے۔ اور مرزا ان دنوں فوت ہو گیا تھا، تجھے حیا نہیں آتی؟ اگر کہے تو میں تجھے دکھا دوں کہ اس وقت مرزے کی قبر میں کیا حال ہے۔ حضرت جذبات میں تھے، وہ جذبات میں تھے۔ جب یہ کہا تو وہ بھی بدبخت تھا، اس نے کہا میں اسے استدراج سمجھوں گا،
ایک ہوتا ہے کشف، ایک ہوتا ہے استدراج۔ استدراج شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، کشف نور نبوت ہوتا ہے نا۔ حضرت نے فرمایا دفع ہو جا، دور ہو جا۔ تو وہاں حضرت نے دلال دیے تھے، اور دلائل دینے کے بعد جب واپس دارالعلوم دیوبند میں آئے تو علماء اکٹھے ہو گئے، تو حضرت نے کچھ باتیں کہی تھی۔ فرمایا میرے بچوں تمہیں اچھا نہیں لگا ہوگا کہ میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں اور میں چلا گیا، تم نے مجھے کہا بھی تھا کہ ہم جاتے ہیں، لیکن بھئی یہ تو رسول اللہ کی عزت کا معاملہ تھا، اور میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کل میدان محشر میں رسول اللہ فرمائیں انور میری عزت کا معاملہ آیا تو بیمار ہو گیا تھا، تو میں اس لیے آپ لوگوں کی بات نہیں سنی، میں چلا گیا۔ فرمایا میں بحث کر کے آیا ہوں، اور اگر یہ فیصلہ میری زندگی میں آ گیا تو میں سن لوں گا، اگر میں مر گیا تو میری قبر پہ آ کے سنانا۔ جو لوگ آج قبر کو سننے سنانے سے منکر ہیں، کس بندے کی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت جی دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ فیصلہ آیا کہ انگریز جج نے مرضی کو کافر ڈکلیئر کیا، یہ پہلا فیصلہ تھا۔ جب دارالعلوم دیوبند میں آیا تو علماء رو پڑے کہ آج حضرت نہیں ہے نا، تو پھر بیٹھ کے کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس وقت کے جو بڑے حضرات تھے علماء میں، ان کی ایک جماعت حضرت کی قبر پہ بھیجی گئی کہ وہاں جا کے حضرت کی قبر پہ یہ خوشخبری بھی سناؤ اور یہ فیصلہ بھی سناؤ۔ وہ جماعت علماء کی آئی اور حضرت کی قبر پہ سلام عرض کیا اور خوشخبری سنائی، اور سارے فیصلے کا متن پڑھ کے قبر پہ سنایا۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چل رہی تھی تو درمیان میں یہ آیا، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی عظیم چیز ہے، کتنی کریم ہے۔ تو بھئی میرے نبی کی عادات کہ آپ لباس کیسا پہنتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آپ کے بولنے کا انداز کیسے تھا، آپ کے سننے کا انداز کیسے تھا، آپ جھکتے کیسے تھے، کھڑے کیسے ہوتے تھے، آپ شرمیلے کیسے تھے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے کہ کوئی کواڑی لڑکی بھی اتنی شرمیلی نہیں ہوتی، اتنی شرم و حیا والے تھے، آنکھوں میں اتنی حیا تھی، اور اتنی با وفا تھے، اپنے وعدے کے پکے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ آپ کی کوئی بات اچھی نہ لگتی تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا کہ آپ ناراض ہیں، آپ کو اچھی نہیں لگی۔ صحابہ آپ کا چہرہ دیکھ کے سمجھ آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگا۔ وہ اتنے رسول اللہ کے مزاج میں فنا ہو گئے تھے، وہ فنا تھی انہیں نصیب تھی۔ آپ کسی بات سے خوش ہوتے تو صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، اور قرآن نے کہا ہے مائیں ہیں۔ تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت تھی۔ ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں، اور مزاج بھی ایسا ہے کہ بہت پیار کرنے والی، ادب اور احترام، پھر اللہ نے ان سے دین کا کام لینا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت بھی تھی۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اس کا اتنا اہتمام فرماتے اس بات کا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں آپ کا وہ تھا نا دن تعین ہوتا تھا، تو وہ اس دن تحفے زیادہ بھیجتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ فلانے نے بھیجا تو آپ خوش ہو جاتے تھے۔ صحابہ کو بھی رسول اللہ کی پسند کا اتنا احساس تھا، اتنا احساس تھا۔ جب آپ بیمار ہوئے تو تمام ازواج نے کہا کہ آپ اپنی جان آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لے جائیں۔ تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپلی جو نالین مبارک ہے اس کا پہننے کا، اتارنے کا، چھڑی کا، یہ ساری زندگی پانی استعمال کرنے کا، استنجا کرنے کا، وضو کرنے کا، نماز پڑھنے کا، اعمال کرنے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا انداز، یہ سیکھنا بھی دین ہے، اور اس کے اندر برکتیں، کیفیتیں، محبتیں ہیں۔ جو شخص جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں فنا ہوتا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قریب بھی ہوتا جاتا ہے، اس پسند کی وجہ سے آپ کی قربت میں آتا ہے، آپ کی محبت میں آتا ہے،
اور الحمدللہ اس امت مسلمہ کا اعجاز ہے، شان ہے کہ جتنی محبت رسول اللہ کی امت نے آپ کے ساتھ کیا، کسی نبی کی امت نے یہ محبت نہیں، نہ کوئی کر سکا، نہ ہو سکتی ہے۔ صحابہ کی جماعت سے لے کے آج تک اور قیامت کی صبح تک میرے نبی کے نام لینے والے مرتے رہیں گے، لٹتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، ذبح ہوتے رہیں گے، استری لٹیں گے، ٹکڑے ہوتے رہیں گے، فنا ہوتے رہیں گے، لیکن رسول اللہ کی نبوت کا دامن کے پہرے دار رہیں گے، میرے نبی کی محبت کے پہرے دار رہیں گے، آپ کی سنتوں کے وفادار رہیں گے۔ یہ اس امت کا اعجاز ہے، یہ اس امت کی شان ہے۔ گناہگار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیکار بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن ان کے پاس رسول اللہ کی محبت کا وہ تحفہ، وہ اثاثہ ہے کہ جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی جس دور میں، تو عموماً ایسے لوگوں نے بدلہ لیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ ویسے اتنے دیندار نہیں تھے، لیکن نبوت سے محبت، رسول اللہ سے محبت تھی، اور اس محبت نے ان کے دلوں میں وہ آگ لگا دی، اور انہوں نے اپنی جان، اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنی فیملیز، اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ تو بھئی یہ دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے مسائل آئیں، زکوٰۃ کے آئیں، روزے کے آئیں، حج عمرے کے آئیں، دین کے اعمال، اخلاقیات، ترتیب بھی آئیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی آئے کہ رسول اللہ کی پسند اور ناپسند کیا تھی، میرے نبی کا لباس کیسا تھا، میرے نبی کس بات کو پسند کرتے تھے۔ آپ جو عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ اکثر یہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب عورتوں کے لیے خصوصی طور پہ ہیں، اس کو پڑھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیسے خطاب کیا، عورتوں سے کیسے، کیا چاہتے تھے کہ عورتیں کیسی ہونی چاہیے، ان کا پردہ کیسا ہو، ان کی ادب کیسا ہو، ان کے اندر حیا کیسی ہو، ان کے اخلاق کیسے ہوں، ان کی زندگیاں کیسی ہوں۔ صحابہ کی جماعت، مردوں کی اور عورتوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محبتوں کا، ان آپ کے جذبات کا، آپ کی خواہشات کی جیتی جاگتی تصویر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں محبتیں آئیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر منور ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دنیا برزخ حشر اور جنت میں مل جائے، تو ہمیں رسول اللہ والے اعمال میں خود بھی ڈالنا ہے، اپنا گھر کا ماحول بھی بنانا ہے۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگیاں تو خلاف سنت کریں، خوشیاں تو خلاف سنت کریں، اعمال تو خلاف سنت کریں، اور امیدیں ایسے رکھیں کہ جیسے ایک بچہ ہے امتحان میں تو نہیں جا رہا پیپر دینے، یا جاتا ہے تو ایسے چھوڑ آتا، کہتا خیر ہے کوئی بات نہیں، تو جس دن رزلٹ آئے گا تو وہ تو فیل ہو جائے گا، وہ بھی خوشیاں کرے کہ جی میں تو بہت ٹاپ کر جاؤں گا، تو ٹاپ تو یہاں تو سفارش چل جاتی ہے، پیسہ چل جاتا ہے، بہت کچھ چل جاتا ہے، میدان معاشر میں تو کچھ بھی نہیں چلے گا۔ تمہاری گزارش ہے کہ آپ لوگ مرد ہوں یا عورت نہ، ایسی کتابیں، ایسی ترتیب کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے، آپ کا مزاج، آپ کی عادات، آپ کی ترتیب، آپ کے اعمال، تو اس پہ الحمدللہ کافی ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ چھوٹی سی ہے، اس پہ بھی اس طرح کے ہیں، اور کچھ کتابیں ہیں، کچھ کتابیں تو بڑی ہیں، چھوٹی بھی اس میں موضوع پہ ہیں کافی، تو ہمیں یہ اپنانا چاہیے۔ بھئی جتنا رسول اللہ کے قریب آئیں گے اتنا نور نبوت آپ کو ملے گا، اتنی آپ کے اندر برکات پیدا ہوں گی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت، عقیدت اور اتباع نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھیں جی، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ بیوی بچے ہر چیز تک اپنی جان سے زیادہ مجھے عزیز نہ کر لیں۔ تو وہ یہ سوچے کہ میرا حلیہ اگر میں اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلا جاؤں، یا عورت ہے کہ میں اس حال میں رسول اللہ کے سامنے جاؤں، تو کیا رسول اللہ کو مجھے دیکھ کے خوشی ہوگی، نفرت ہوگی، ناپسندگی ہوگی؟ عورتوں نے بھینس کی طرح سینے اباڑے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں،
اور جانوروں والا حلیہ بنایا ہوا ہے، اپنی طرف سے پردے کا ایک خود ہی ذہنی خاکہ بنایا ہوا ہے، وہی اللہ کے حکموں کو چھوڑا، اس حال میں موت آ جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا؟ یا مرد ہے اس کا لباس بھی ایسا گندا لباس ہے، تو کیا اس حال میں؟ تو یہ سوچیں، روز کوئی پتہ نہیں ہوتا، آج رات آخری رات ہی ہے تو آدمی رات کو سوچے سے ہی کہ آج میری آخری رات اگر ہو گئی، موت آ گئی، تو فرشتے کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں گے اس حال میں؟ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد نبی میں، صحابہ تھے، تو کیسے کسرا کے دو آدمی آ گئے نا، تو وہ ان کی مونچھیں بڑی تھی اور داڑیاں بھی نہیں تھی اور حلیہ بھی اچھا نہیں تھا، لباس بھی اچھا نہیں تھا، بڑا تکبر تھا ان لوگوں کے اندر کہ ہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا تو دیکھ کے آپ نے چہرہ انور پھیر لیا اور کہا بدبختوں کیا صورتیں بنائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے یہ حکم دیا ہے نا، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے تو آقا نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نیچے لکھتے ہیں شرح میں کہ یہ تو غیر مسلم تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا غیر مسلم ہے، اور ان کا حلیے کی وجہ سے رسول اللہ نے چہرہ انور پھیر لیا۔ کل رسول اللہ کی امت میں مرد ہو یا عورت ہو، اپنے اس حلیے کے ساتھ جو زندگی میں اسے پسند رہا، اسی گندے لباس کے ساتھ کہ بازو بھی ننگے اور چہرہ بھی کھلا ہوا، اس حال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلا گیا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اگر چہرہ پھیر لیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا پھر۔ تو اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے حلیے کے ساتھ مزہ آ جائے، موت ایسی خوشگوار ہو، ایسی ہو کہ ادھر روح نکلے ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری پیش آ جائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان۔ چلیں جی۔